حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بنیاد اسلام یہ ہے کہ اللہ سے مانگو۔ ایک شخص کسی بادشاہ کے پاس اپنی نیت اور حاجت لے کر گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا۔ وہ واپس لوٹ گیا۔ بادشاہ نے بلایا، تو کیوں آیا تھا؟ کہا مانگنے۔ کہا مانگا کیوں نہیں؟ کہا تجھے دیکھا تو خود مانگ رہا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی اسی سے مانگوں گا جیسے تو مانگ رہا ہے۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی ہمارے ایک بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک طالب علم آیا۔ اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، کوئی مہربانی فرمائیے، میں بڑا مقروض ہو گیا۔ قبلہ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ مہربانی فرمائے گا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ بندہ مطمئن نہ ہوا، انہوں نے پھر اللہ کا نام لیا، پھر مطمئن نہ ہوا، تیسری مرتبہ اللہ کا نام لیا، وہ پھر مطمئن نہ ہوا۔ تو چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا کہ محلے کے فلاں نکڑ پر ایک یہودی کی دکان ہے، وہ طالب علموں کو قرضہ دے دیتا ہے، تو اس سے قرضہ لے لے، تیرا کام چل جائے گا۔ مطمئن ہو کر وہ اٹھا تو علامہ نے اسے کہا تجھ پر میرا سلام آخر ہو اے کافر۔ اس نے کہا قبلہ میں تو مسلمان ہوں، طالب علم ہوں، میں کافر کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا 3 مرتبہ میں نے اللہ کا نام لیا تو مطمئن نہ ہوا، 1 مرتبہ یہودی کا نام لیا تو مطمئن ہو گیا۔ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا؟ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ جب تم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب مدد صرف اللہ سے ہے، پھر پیروں فقیروں سے مدد کرنے کا کیا مطلب؟ سامعین گرامی، عبادت یہ ہے کہ جیسے ہی تشہد میں پہنچے، کوئی بھی مسلمان جب تشہد پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عبادت ہو رہی ہے۔ اگر بات یہاں پہ ختم ہو جاتی تو ہمارے پاس جواب نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پڑھا جاتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور جناب سیدہ کے صدقے میں جی پیش وہاں بیٹھ کے دعا مانگی، بی بی ضرور سننے کی۔ اشہد ان عبدہ ورسولہ، دعا جو ان کی ہے، ان کی 3 سال کی بچی ہے، دعا کیجئے بی بی کی مدد سے خدا ان کی مشکل کو آسان فرمائے۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بھئی عبادت تو صرف اللہ کی تھی، حضور کا ذکر کیسے آ گیا؟ تو جس طرح سے ایاک نعبد سے کوئی حضور علیہ السلام کی ذات کو نہیں نکال سکتا، اس طرح ایاک نستعین سے یا علی مدد بھی نہیں نکل سکتا۔ اب بڑے غور سے سنیے، مدد مانگنے کے کل طریقے 3 ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھ کے یا علی مدد کہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، جتنی اللہ میں طاقت ہے اتنی مولا علی میں ہے، تو ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ اور اگر کسی کا نظریہ یہ ہو کہ اگر اللہ کے پاس طاقت ہے اور مولا علی کے پاس بھی طاقت ہے
تو ہم اسے مشرک سمجھتے ہیں۔ لیکن تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ کے مولا علی سے مدد مانگے کہ مالک اللہ ہے اور اس نے اختیار مولا علی کو دیا ہوا، خزانے اللہ کے ہیں، بانٹنے والا مشکل کشا ہے، اور یہ عقیدہ کسی ڈائجسٹ سے نہیں، قرآن مجید میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ دخان میں ارشاد ہوا لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ایک خاندان کو ان کے علم کی بنیاد پر عالمین کا مختار بنا دیا۔ تم چاند پر جا سکتے ہو، چاند کو دروازے پر دو ٹکڑے کر کے نہیں دکھا سکتے، تم سورج کو دیکھ سکتے ہو، انگلی کے اشارے سے واپس نہیں لوٹا سکتے، تم ستاروں کا نظارہ کر سکتے ہو، کمی بنا کر انہیں دروازے پر نہیں اتار سکتے۔ یہ خالی وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اختیار۔ پھر حضور نے فرمایا اگر، کیونکہ معاشرت ہے، بندے تو سوال کرتے ہیں، اگر تمہیں کسی سے سوال کرنا پڑے تو حضور نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دعا کیا کرو اللہ تمہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں سوال کرنا پڑے تو کسی خوبصورت چہرے والے سے سوال کرنا، بدصورت سے سوال نہ کرنا، کیونکہ وہ خالی لوٹا دے گا۔ اب پتہ چلا کہ ہم غازی عباس سے مدد کیوں مانگتے ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کو ایک دن فرمایا یا علی، مسجد تھی، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام میں حیدر کرار بھی تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت نجم بنی ہاشم، اے علی تو ہاشمیوں کا تارہ ہے۔ وقت بدلا، ممبر اور مسجد نہ بدلی، رسول ممبر پر علی تشریف فرما تھے، علی کی مسند پہ ابو الفضل العباس بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا اگر باپ سے بڑھ جائے تو یہ باپ کی توہین نہیں ہوتی بلکہ باپ کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا یا علی انت نجم بنی ہاشم، علی نے فرمایا عباس انت قمر بنی ہاشم، اے علی تو ہاشمیوں کا تارہ ہے۔ علی فرماتے ہیں عباس سے تو ہاشمیوں کا چاند ہے، انت قمر بنی ہاشم۔ دیکھیے سامعین گرامی، اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے، بے شک یہ جو اندھیرا ہوتا ہے اسے دور کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک کمرے میں اندھیرا تھا، میں کلاشن کوف والے لے کے پہنچ گیا، میں نے کہا گنے اٹھاؤ اندھیرا نکالو، انہوں نے گنے اٹھا لی، گنے چلا ادھر ادھر، وہ کئی گھروں میں اندھیرا ہو گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تمیزدار طریقہ یہ تھا کہ ہلکی سی ماچس کی تیلی جلاتے اندھیرا نکل جاتا۔ جن لوگوں نے اسلام میں پستول اور گولی اٹھائی انہیں اندھیرا نکالنے کی تمیز نہیں آئی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اندھیرا علم سے دور ہوتا ہے، گولیوں اور گالیوں سے دور نہیں ہوتا۔ حیدری، دلوں کے اندھیرے کو دور کر دو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان مومنوں کا ولی ہے جو اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جاتا ہے۔ اندھیرے سے نکلو، اور اندھیرا دور ہوتا ہے صرف علم کے ساتھ۔ یہ لائٹ کیسے جل رہی ہے؟
یہ علم سے جل رہی ہے. یہ سپیکر کیسے چل رہا ہے؟ یہ علم سے چل رہا ہے. آپ اس وقت سردی سے بچے ہوئے چھت کے نیچے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ علم ہی کا کرشمہ. تو رسول نے یہی تو فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فمن ارادۃ العلم فلیات الباب. جو علم چاہتا ہو اسے چاہیے کہ دروازے سے آئے. اگر کوئی دیوار سے آئے گا تو پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ دیواروں سے آنا چوروں کا کام ہے، دروازے سے آنا فقیروں کا کام ہے. اللہ نے آدم کو بھی علم دیا. قرآن میں لکھا وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم کو سارے اسماء کا علم دے دیا. اللہ نے سلیمان کو بھی علم دیا. فرمایا وَمَنْطِقِ الطَّيْرِ. ہم نے اسے پرندوں کی بولیاں سکھا دی. خدا نے ابراہیم کو بھی علم دیا. آتَيْنَاهُمْ حِکْمَةً. ہم نے اسے حکمت عطا فرمائی. اللہ نے عیسیٰ و موسیٰ کو بھی علم دیا. لیکن مجال ہے کہ کوئی نبی فرما دے کہ انا مدینۃ العلم. نہ آدم نے اپنے آپ کو علم کا شہر کہا، نہ نوح نے اپنے آپ کو علم کا شہر کہا، نہ عیسیٰ نے اپنے آپ کو علم کا شہر کہا. شہر وہ کہے جس کے پاس دروازہ موجود ہو. دروازہ نہ ہو تو مال چوری ہو جاتا، کیونکہ یہ مال محفوظ رہا. محمد رسول اللہ جیسا شہر اور امیر المومنین جیسا دروازہ. علم کے ذریعے سے کوشش کرو. اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے، روشنی میں روشنی کرنا مشکل. ایسے بھائی ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا بننا آسان ہے، پڑھے لکھوں کے گھر میں پڑھا لکھا بننا مشکل. جو میرے جیسے ہیں انہیں بھی میں سمجھاتا چلوں. جس گھر میں سارے انگوٹھا چھاپ ہوں اس میں جو 5 پڑھ جائے وہ بابو ہوتا ہے. بعد ندیم شاہ جی خط آیا، سارے اسی کے انتظار میں آئے تو پڑھے. ہمارے ملتان میں تو مثال مشہور ہے، کسی نے آگے پوچھا تارے جو کوئی پڑھا لکھیا ہے؟ انہیں کہ ممو ہے. چوکھا پڑھا ہوئے انہیں کہ 10 خط کر لیندہ ہے. گھر والے ان پڑھ ہوں، ایک تھوڑا سا پڑھ جائے وہ بابو بن جاتا ہے. اور جس گھر میں سارے ایم اے پی ایچ ڈی ہوں اس میں میٹرک والے کو بھی بیچارہ کہتے ہیں. اے شودا اے بس 10 پڑھے اگا نہیں پڑھ سکے. بدصورتوں کے گھر میں خوبصورت ہونا آسان ہے، حسینوں کے گھر میں حسین کہلوانا مشکل. جس گھر میں سارے کالے رہتے ہوں بس سانولا آ جائے اس کا نام یوسف رکھ دیتے. جو ہے یا نہیں آپ سامعین گرامی، بزدلوں کے گھر میں بہادر بننا آسان ہے. سارے بزدل اور ایک اس میں صرف دڑی لگا دے کسی، واہ بھائی واہ، جوان ہے لیکن بہادروں کے گھر میں بہادر بننا مشکل. عباس اندھیرے گھر کا چراغ نہیں، جس گھر میں بس حیاتی ہوئی توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اندھیرے گھر کا چراغ نہیں، بزدلوں کے گھر کا بہادر نہیں. جس گھر میں وہ چہرہ رہتا تھا جس کا اللہ عاشق ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ میرے نبی کی شان کیا ہے قبلہ؟ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جا کے یا رسول
حسین صحیح جاؤ نعرہ شبیر یا حسین یا حسین نعرہ شبیر یا حسین یا حسین نعرہ شبیر یا حسین یا حسین نعرہ غازی یا باد یا باد نعرہ غازی یا باد یا باد اے ناری سامعین گرامی اقدر، جس گھر میں وہ رہتا ہے جسے وجہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا چہرہ، میں تو کہتا ہوں اگر مولا علی کی شان کبھی سننی ہو نا تو حضرت عمر جیسے صحابی سے سنو. جاہلوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے. یہ تو پیغمبر کے صحابیوں سے پوچھو. کعبے کا طواف ہو رہا تھا، کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشر مبشرہ. 10 صحابہ کرام کے حالات، 10 صحابیوں کو چنا بہت بڑے محمد ابن جریر طبری نے، اور پھر ان کے حالات لکھے. 10 والیم ہیں اس کتاب کے، ایک ایک والیم میں ایک ایک صحابی کا تذکرہ لکھا، اور جب 4تھی جلد میں پہنچے تو مولا علی کا تذکرہ لکھا. فرماتے طواف ہو رہا تھا خانہ کعبہ کا، مرد بھی تھے اور عورت بھی. نیک جگہ پہ عورت اور مرد کا اکٹھا ہونا کعبے میں جا کے دیکھ لو. باقی آنکھ ہر ایک کی ویسے اٹھتی ہے جیسے اس کی ماں کا کردار ہو. جو ہے یہ نہیں کہا، ماں کا کردار اور بولے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اب ایک شخص ہے وہ بیویوں کی طرف دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس دور میں عام بندے تو ہوتے نہیں تھے، سارے وی پی وی آئی پی لوگ ہوتے تھے. احرام باندھا ہوا ہے، نام تاریخ میں پڑھیے. طواف بھی ہو رہا ہے، خواتین کی طرف دیکھ بھی رہے. مولا علی نے 2 دفعہ روکا، نہیں رکا. تیسری دفعہ روکا، نہیں رکا. آخر مولا علی نے تھپڑ مار دیا اور مظاہرہ بے غیرتی اس نے یہ کیا، جا علی میں کب دیکھ رہا ہوں، یہ تو سب میری مائیں بہنیں. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ نے خواہ مخواہ مجھے تھپڑ مار دیا. قرآن مجید کی قسم، وہ بندہ حضرت عمر کے پاس آیا مولا علی کی شکایت لے کر. مجھے اس معظمہ کے روضہ طاہر کی قسم، اہل سنت عالم دین نے لکھا اس بندے کا ہاتھ اس کے رخسار پہ تھا، ید اللہ کی انگلیوں کی چھاپ چہرے پہ چھپی ہوئی. علی کے تھپڑ کی شدت پوچھنی ہو تو ابو جہل سے جا کے پوچھو. جب علی کا تھپڑ پڑتا ہے تو ابو ادھر ہو جاتا ہے، جہل ادھر. انگلیوں کی چھاپ لے کر آیا حیدر کرار کی شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہنے لگا، ہے عمر دیکھ علی نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، علی نے مجھ پر الزام لگایا ہے، میں عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ علی نے تھپڑ مار دیا. جیسے ہی گال دکھانے لگا صحابی رسول جلال کے عالم میں اٹھا اور حضرت عمر نے ایک تھپڑ اور اس کے منہ میں اور تھپڑ مار کے فرمایا، اللہ کی آنکھ نے تجھے جرم کرتے ہوئے پکڑا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے سزا دی. اب میں کہوں اس بچے سے بیٹے پانی پلاؤ، یہ گلاس لے کر آ جائے. لیجئے مولانا. میں نے کہا ہاتھ پیچھے کرو، تم پلاؤ. اس نے پھر ہاتھ آگے کیا، بھائی صاحب پانی پیجیے. اے یار ہاتھ پیچھے کرو، تمہارے ہاتھ سے لینا شرک ہے. تو بچہ یہی تو کہے گا کہ مولوی کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، یا تو علی کے علاوہ اللہ کا کوئی دوسرا ہاتھ دکھاؤ. بھائی فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ آ کے دستک دینا، اندر
اندر سے جو باہر نکلے جھولی پھیلا دے. یا تو اللہ کے گھر کے اندر سے علی کے علاوہ کسی اور کو آپ دکھاؤ. علامہ اقبال کو کہنا پڑا علی در جوف کعبہ چشم بد دور. علی کعبے کے اندر تشریف لے کر آیا, اللہ پوری نظر کو دور کرے. علی در جوف کعبہ چشم بد دور آیا شد مانی نور علی نور. کعبے میں علی آئے نور علی نور ہو. کیا کہنے علی تیرے, کتنا پیار ہے علی کو نماز سے. آیا کعبے سے گیا مسجد سے, تیر برس رہے تھے, علی نے پرواہ نہیں کی. اللہ اکبر, علی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. نماز ختم کی تو ایک صحابی آیا, یا علی اتنی برستے تیروں میں نماز. فرمایا اسی نماز کے لیے تو علی جنگ کر رہا. مجلس مکتب حسین ہے, نماز مقصد حسین. وقت آخر لب شبیر پہ آئی ہے صدا, میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا, میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تو اچھے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. وقت آخر لب شبیر پہ آئی ہے صدا, میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا, میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تو اچھے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. قمر بنی ہاشم, ہاشمیوں کا چاند. کئی سوال اٹھتے ہیں کہ عباس تو شہید ہو گئے, غازی کیوں؟ ایک جنگ نہیں لڑی عباس نے, زندگی میں 4 جنگیں لڑی. ایک حسین کے ساتھ, 3 علی کے ساتھ مل کے. جوانی انگڑائی لے رہی تھی شفین میں, جب امیر کی خواہش میں پہلا حملہ کیا, اس وقت حملہ کیا. پہلے دن محمد ابن حنفیہ نے حملہ کیا. پہلے دن محمد ابن حنفیہ گیا, خود امیر نے بھیجا, اور محمد ابن حنفیہ کو یہ پیغام دے کے بھیجا امیر نے, حنفیہ پہاڑ ہٹے تیرے پیر نہ ہٹے, جبڑے پہ جبڑا جمائے رکھنا, پہلی صاحب پہ حملہ ہو آخری پہ نظر رکھنا. پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے تو قدم نہ چھوڑ. خبردار تلوار پہ بھروسہ نہ کرنا, مالک پہ بھروسہ کرنا. قرآن کی قسم تاریخ لکھتی ہے, محمد ابن حنفیہ میدان میں آئے, جنگ لڑتے لڑتے آگے جا رہے تھے, یا 50,000 تیر انداز نے تیر چھوڑے. علی کا بیٹا تھا, پیچھے تو نہیں ہٹا لیکن آگے بھی نہ بڑھ سکا, وہی رک گیا. اور ابھی دیکھا کہ امام حسن حنفیہ کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے. شام کو واپس آئے تو حنفیہ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. امیر المومنین نے کندھے پہ ہاتھ مارا, کیا ہوا حنفیہ؟ کہ مولا شرم آ رہی ہے. علی کے چہرے پہ جلال آ گیا. کہ شرم وہاں کرنی چاہیے جہاں تو برابر کے آدمی ہو. تیرا اور حسن کا کیا مقابلہ, تو علی کا بیٹا ہے, حسن رسول تو علی کا بیٹا. اگلا دن گزرا, سامعین گرامی, امیر المومنین علیہ السلام اٹھ گئے. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے آج میرا کوئی بیٹا لڑنے جائے. حسن اور حسین ہٹ گئے کیونکہ یہ مباہلہ کے دن سے رسول کے بیٹے تھے. پھر محمد ابن حنفیہ آ گیا, بابا مجھے بھیج. کہ حنفیہ اگر تجھے بھیجوں تو تجھے کیا دوں؟ کہ بابا اپنی تلوار. 30,000 کا لشکر, دشمن ہے 1.5 لاکھ. علی فرماتے ہیں دیر کتنی لگائے؟ کہ بابا مغربین کی نماز پڑھا کے جب نمازی تیرے ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہوں گے, اگر فتح کر کے تجھے ہاتھ نہ ملاؤں تو مجھے اپنا خون نہ کرنا.
علی کو ناز آیا اپنے بیٹے پر، سینے سے لگایا، ماتھے پہ پیار کیا. فرمایا حنفیہ 1.5 لاکھ کے لشکر سے مغرب تک فتح پا کے واپس آنا بڑی بہادری ہے، لیکن مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے. تو بولے تو عباس کا مرید یہاں پہ چوریوں کرنے کے لیے آئے. اب ذرا جا کے سننا جہاں حضرات تشریف فرمائے. فرمایا مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے. حنفیہ پیچھے ہٹے، اون ابن علی آگے بڑھے. کہا بابا مجھے بھیج. کون تجھے کیا کیا دوں؟ کہا بابا تلوار اور گھوڑا وہی جو بھائی حنفیہ نے مانگا تھا، لیکن اپنا گھوڑا بھی دے دے اور گھوڑے سے کہہ بھی دے ذرا مہربانی کرے میرا ساتھ دے. علی فرما دے سب کچھ ملے گا، دیر کتنی لگے گی؟ فرما بابا ظہرین کی نماز پڑھا کے مڑ کے دیکھنا، اگر آخری صاحب میں فتح پا کر تیرا بیٹا واپس نہ آئے تو اپنا خون نہ کہنا. علی کو بیٹے پہ ناز آیا. قبلہ علی نے اون کو قریب بلایا، اون ابن علی کا ماتھا چوما، سینے سے لگایا. کا بڑی ہمت ہے اون، 1.5 لاکھ سے لڑ کے فتح پانا، فتح پا کے فجر کو بعد جانا، ظہرین پھر میرے پیچھے آگے پڑھنا. لیکن اون پیچھے ہٹ، ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے. اب توجہ کرنا اور سر اٹھانا جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. نگاہ انتخاب حیدر کرار اب الفضل العباس کے چہرے پہ پڑی. بندے تن کی غیرت سمٹ کے غازی کے چہرے کا طواف کرنے لگی. عباس کے بازو توحید کے پرچم بن کے لہرانے لگے. عباس کی آنکھیں مرج البحرین کی تفسیر بن کر سامنے آ گئی. عباس کی زلفیں واللیل کے مقدس اندھیروں میں قربان ہونے لگی. عباس کو اس انداز میں حیا کے ساتھ تیار ہوتے دیکھ کر امیر نے پوچھا عباس اگر تجھے بھیجوں تو تجھے کیا چاہیے، تجھے کتنی دیر لگے گی؟ انگڑائی لے کے عباس کہتے بابا کل صرف 1.5 لاکھ ہے. جاگو 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 جاگو، جسے زبان مولا نے دی ہے بولے گا بھی صحیح، بات بھی سمجھے گا. مولا کل صرف 1.5 لاکھ ہے. کیا چاہیے؟ کیا؟ فرمایا نہ لشکر چاہیے، نہ گھوڑا چاہیے، نہ تلوار چاہیے، تیری اجازت شبیر کی مرضی، تیری اجازت شبیر کی مرضی. جھوم کے علی فرماتے ہیں پھر دیر کتنی لگے گی؟ فرمایا بابا کل 1.5 لاکھ ہے. میں منا سے اتروں گا، میں سرا سے گزروں گا، کل میں لشکر کے کلیجے میں بجلیوں کی طرح چمکتا ہوا عباس تیرے پہلے منکر کی گردن اڑائے گا. 1.5 لاکھ میں کے سر پہ پہنچنے تک پہلے تیرے دشمن کا سر زمین پہ آ جائے، مجھے عباس نہ کہہ. شیر کی طرح لڑا عباس. سلامت شیر کی طرح عباس لڑا. واپس آیا. حسین نے پوچھا کچھ چاہیے؟ دوسری طرف دیکھ کے کہا پانی. پورا لشکر دور پڑا پانی کے لیے. سب سے پہلے حسین آ گئے. علی نے جام لے لیا. حسین کا ماتھا چوم کر کے کہتے ہیں کوشش کر پیاسا لڑنے کا عادی بنے. میرے جیسے گناہگار کے لیے اتنے معظم ترین دربار پر اتنی عظیم ترین شہادت پڑھنا یقیناً ایک سعادت کی بات ہے. سوالی بن کے جھولی پھیلا کے معظمہ کے دربار میں کھڑا ہوں. باقی جگہ پہ سیدوں کا پھیرا ہوتا ہے، اس دربار پہ میرا ایمان ہے سیدوں کا ڈیرا ہے. یہاں عباس کا علم نہیں، عباس ہوتے. اسی کے ڈر سے فوجیں اکٹھی ہوئی تھی. یزید کا چیف آف دی آرمی سٹاف بھی کربلا میں خود بنفس سے خبیث پہنچا تھا، خود پہنچا. اس کا مطلب ہے پوری فوج اکٹھی ہو گئی. میں بچپن سے تاریخ میں پڑھتا تھا، پوری فوج آ گئی شام و کوفہ کی. یزید نہیں آیا، جواب نہیں مل رہا تھا. آگرہ گیا میں مجلس سے پڑھنے کے لیے. ایک بچے نے اٹھ کے ربائی پڑھی، مجھے جواب مل گیا. میں بیوی کو سناتا ہوں اور جب بیوی کو سناؤں گا تو آپ بھی سن لیجئے گا. اس بچے نے اٹھ کے کہا
یزید شام سے یوں کربلا نہیں پہنچا، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا تھا۔ یزید شام سے یوں کربلا نہیں پہنچا، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا تھا۔ خط لکھے تھے ان ملونوں نے، صفین یاد ہے؟ سب نے کہا الرحمان۔ عباس نے مکے میں خطبہ پڑھا تھا کہ اگر کسی نے میرے آقا کے خلاف تلوار نکالنے کی کوشش کی، عباس بول رہا، اگر کسی نے میرے آقا کے خلاف تلوار نکالنے کی کوشش کی تو وہ جوہر دکھاؤں گا کہ صفین اور جمل بچوں کا کھیل محسوس ہوگا۔ سجاد شام میں خون رویا، عباس کربلا میں خون رویا۔ جب خیمے لگا رہا تھا دریا کے کنارے اور سامنے سے غبار اٹھا شمال کی طرف سے، کہ یہ کون بدتمیز لوگ ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے علی کی بیٹیوں کے ڈیرے۔ کہنے لگے عباس کے کچھ رنگ اور ہے، بولا کوئی کہ شام کے لشکر کا دور ہے۔